کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم 2-4 منٹ ہی صحیح، لیکن ہمارے دور حدیث شریف کے ساتھیوں سے اس مہمان کی ایک اجتماعی ملاقات کا بندوبست اور انتظام کروا لیا جائے۔ آج ہم سب کے لیے یہ خوش قسمتی اور سعادت و مسرت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان پاکستان کے ایک مشہور اور معروف مذہبی اسکالر ایک لمبے عرصے سے ماشاءاللہ UK کے اندر، انگلینڈ کے اندر اپنی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، جناب مولانا مفتی عبدالوہاب صاحب حفظہ، وہ ابھی پچھلے 1.5 ہفتے سے پاکستان تشریف لائے ہیں اور امہ چیریٹی کے نام سے دنیا بھر کے مختلف ممالک کے اندر ماشاءاللہ اپنی بھرپور دفاعی، فلاحی، سماجی اور اہم ترین سوشل ورکنگ کی خدمات انجام دیتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے اور بہت عمدہ اور شاندار انداز میں یہ دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ UK کے اندر اقرا TV چینل میں انہوں نے بہت ساری مدت تک دینی خدمات انجام دی، بیانات کا ان کا طویل سلسلہ، سوال و جواب کی نشستیں، کوسچن آنسر کا ان کا بہت بڑا مستقل پروگرام، اور اس کے علاوہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ UK کے علاوہ ترکی، بنگلہ دیش اور پاکستان میں سب سے زیادہ فوکس کر کے یہ پاکستان کے اندر رفاہی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور صورتحال یہ ہے اس وقت کا ان کا جو سفر ہے وہ بھی اسی طرح کی رفاہی خدمات پر مشتمل ہے۔ ہمارے شہر کراچی کے اندر انہوں نے ماشاءاللہ کل رکشا ڈسٹریبیوشن کا کام کیا ہے اور کئی سارے بے روزگار افراد میں انہوں نے رکشے تقسیم کیے، کئی ساری جگہوں پر تھر کے علاقوں کے اندر ٹیوب ویل لگائے، مساجد تعمیر کروائیں، پانی کے بور کروائے، بہت ساری جگہوں پر پانی کے کنویں انہوں نے تعمیر کروائے، اور اسی طرح کئی جگہوں پر راشن کی تقسیم، کئی سارے علاقوں کے اندر رمضان کے پیکج، عید کے موقع پر قربانی کے گوشت کی تقسیم، اور ماشاءاللہ کئی پروجیکٹس پر یہ کام کر چکے ہیں، کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج جامع صفحہ میں تشریف لائے تو میں نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ اب چونکہ یہ جا رہے تھے تو کچھ دیر 2-4-5-7 منٹ سے ہی طلباء سے اور دور حدیث شریف کے ساتھیوں سے کم از کم بات کر لیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ بہت سارے مسلمانوں کو مقدس مقامات کی اور اسلامک ہسٹورک پلیسز ان دا ہول دا ورلڈ، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمانوں کی تاریخ اور تقدس وابستہ رہا، یہ وہاں لے کر کے جاتے رہے، اور کئی دفعہ مسجد اقصیٰ کی زیارت کر چکے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کے اندر بے شمار مرتبہ انگلینڈ کے علماء کو، مسلمانوں کو لے جا چکے ہیں۔ غالباً کل پرسوں شاید بتا رہے تھے 18-20 ٹور ان کے ہو چکے ہیں، اور فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے علاوہ اسپین، غرناطہ، الحمرا، وہاں کے علاقوں کے اندر بھی یہ کئی دفعہ گئے۔ افریقی ممالک میں بھی انہوں نے کافی کام کیا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت والد صاحب دامت برکاتہ کی طرف سے، جامعہ کے اساتذہ اور تمام طلباء کی طرف سے، ساتھ ہی ساتھ ان کے بھائی محترم مکرم جناب احمد صاحب تشریف لائے، ان کے صاحبزادے بھائی فوزان صاحب تشریف لائے، بھائی اسد ایوب صاحب تشریف لائے۔ ان تمام مہمانوں کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کے ایک بھائی آفتاب جہانگیر صاحب ہمارے قریبی علاقے سرجانی اور معمار کے علاقے کے اس وقت MNA بھی ہیں، وہ چونکہ اسلام آباد میں ہیں، آج ان کی بھی آمد تھی، وہ تشریف نہیں لا سکے، انشاءاللہ وہ بھی کسی وقت تشریف لائیں گے۔ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں کچھ مختصر باتیں اور اپنے تجربات سے ہمارے طالب علم ساتھیوں کو بھی یہ آگاہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں حضرت مولانا مفتی زبیر صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عنایت کیا کہ میں آپ حضرات کے ساتھ چند باتیں شیئر کر سکوں۔ اور اس سے پہلے جو انہوں نے وزٹ کرایا مدرسے کا، یقین جانیے کہ میں نے دنیا کے اندر بڑی بڑی مساجد دیکھی ہیں اور بڑے بڑے مدارس دیکھے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کا وزٹ کیا ہے۔ ابھی میں ان کو بتا رہا تھا کہ میں نے ازبکستان کے اندر سمرقند، بخارا، ترمز، بڑے بڑے مدارس، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو بڑی بڑی جامعات تھی، یونیورسٹیز تھی۔ آپ کو میں ایک بات شیئر کروں کہ ازبکستان کی یونیورسٹی اور آکسفورڈ یونیورسٹی اور کیمبرج یونیورسٹی بالکل بیائی اسی طرز پہ آکسفورڈ یونیورسٹی بنائی گئی جس طرز کے اندر ازبکستان میں مسلمانوں کی یونیورسٹیاں تھیں۔ اس علاقے کو کیا کہا جاتا ہے ہماری کتابوں میں؟ ما وراء النہر، ما وراء النہر کا ایریا۔ تو میں نے ماشاءاللہ مدرسے کا وزٹ کیا، میں بہت زیادہ متاثر ہوا، اور ماشاءاللہ جس ڈسپلن کا مظاہرہ اور جس سلیقے کے ساتھ مفتی زبیر صاحب نے اور ان کے رفقا نے اس مدرسے کو تعمیر کیا ہے، میں بہت زیادہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں دعوت دیتا ہوں جو میرا پیج ہے اس کے ذریعے سے کہ جو ہزاروں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ایک جو پرسیپشن ہے مدارس کا، مساجد کا، کہ جی وہاں پہ کسی قسم کا ڈسپلن نہیں ہوتا، یہ لوگ ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ان کو نہیں آتا، تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور جامعہ صفا کو آ کر دیکھیں۔ ماشاءاللہ ایک ویل مینٹین اور ایک بہترین ڈسپلن کے ساتھ، ایک بہترین انتظام کے ساتھ مدرسہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس پر ان کا شکریہ کہ انہوں نے ماشاءاللہ آپ حضرات کو یہ انوائرمنٹ دیا، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔ اور مفتی زبیر صاحب دیکھیں، میں تو یو کے کے اندر ٹی وی پہ شو کرتا ہوں، 14 سال ہو گئے، اور آپ حضرات سے میرا اتنا تعارف نہیں ہے، آپ میں سے پتہ نہیں کوئی جانتا بھی ہوگا یا نہیں جانتا ہوگا، کیونکہ آپ کے پڑھائی کا زمانہ ہے اور آپ لوگ سوشل میڈیا سے دور ہوں گے۔ پاکستان کے اندر اگر تعارف ہے تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہے، مفتی عبدالوہاب پیج کے ذریعے سے۔ لیکن مفتی زبیر صاحب کو اللہ رب العزت نے، میں یہ سمجھتا ہوں دور حاضر کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے افراد کو چنتا ہے، اور لکل فن رجال، ہر فن کے اندر اللہ نے رجال کو رکھا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب مفتی نعیم صاحب ہمارے استاد بیمار ہو گئے، اب ان کا انتقال بھی ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ یہ جو گیپ ہے، اس گیپ کو پاکستان کے جو کا میڈیا ہے، اس میڈیا کے اندر اتنا بڑا چیلنج ہے، اس کو کون پورا کرے گا؟ اور جب سے مفتی زبیر صاحب کو دیکھنا شروع کیا تو کچھ تسلی ہوئی، کیونکہ میں خود میڈیا کا آدمی ہوں اور میرا واسطہ میڈیا سے ہے، تو میں کہتا تھا یار اللہ نے کرم کیا کہ مفتی زبیر کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ترجمان، علماء حق کا، اہل سنت والجماعت کا ترجمان اللہ نے ہمیں دے دیا۔ تو اس کے لیے آپ حضرات سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی مفتی زبیر کے لیے دعا کیا کریں۔ یہ آپ کے استاد ہیں یا نہیں؟ پڑھاتے ہیں آپ کو یہ؟ اچھا، ماشاءاللہ استاد بھی ہیں یہ آپ حضرات کے، تو آپ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اچھا، میں نے چند باتیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی میں کسی مدرسے میں جاتا ہوں اور طلباء کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے۔ ہم بھی اسی طرح پڑھا کرتے تھے، بنوری ٹاؤن میں نیچے بیٹھتے ہیں، اور آپ حضرات ماشاءاللہ دارالعلوم کراچی میں آپ حضرات ذرا سلیقے کے ساتھ، مائک بھی لگا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا نہیں تھا، بس نیچے بیٹھ کے، ابھی بھی ویسے ہی ہے، بیٹھ کے ٹپائی کے اوپر بخاری شریف رکھ کے پڑھا کرتے تھے۔ تو میں یعنی یہ وقت آپ کے تکرار کا ہے یا مطالعے کا ہے؟ مطالعے کا ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک تو صرف نصیحت کروں گا تاکہ اس پر عمل کریں۔ اگر کاش ہم نے تھوڑا عمل کر لیا ہوتا تو ہم اور زیادہ کام کر رہے ہوتے۔ تو نصیحت یہ ہے، دیکھیں 3 اسکروز آف لرننگ ہوتے ہیں، یعنی انسان کو اگر یاد کرنا ہے، سیکھنا ہے تو اس کے 3 اسکروز ہوتے ہیں۔ اسکروز آف لرننگ یہ ایک
مقولہ ہے انگلش کے اندر کہ اگر آپ کسی پینٹنگ کو، کسی تصویر کو یا اس گھڑی کو، اس کلاک کو آپ نے دیوار پہ لگایا ہے تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے اس میں اسکرو لگائے ہوں گے. اگر اس میں ایک اسکرو لگا ہوا ہے تو یہ کمزور ہے، کسی وقت بھی تھوڑے سے جھٹکے سے گر جائے گی. اگر اس میں 2 اسکرو لگے ہوئے ہیں تو یہ ڈس بیلنس ہوگی. اور اگر اس میں 3 اسکرو لگ جائیں، ایک اوپر دائیں بائیں، نیچے والا اسکرو جو ہوتا ہے وہ سپورٹنگ ہوتا ہے، اگر وہ نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر 3 اسکروز لگے ہوئے ہوں تو یہ گھڑی مضبوط ہے، اس کو اب بہت بڑا سے بڑا جھٹکا بھی اس کو ہلا نہیں سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علم میں پختگی آ جائے تو اس کے لیے 3 اسکروز آف لرننگ. اچھا، اسکرو کیا ہوتے ہیں؟ اسکرو کو ٹائٹ کیا جاتا ہے، کیل کو ٹھوکا جاتا ہے. کبھی آپ نے کیل ٹھوکی ہے؟ اکثر کیل ٹھوکتے ہوئے انگلی پہ کس کی چوٹ لگی ہے بتاؤ؟ ہاتھ کھڑا کرو. آپ کو لگی ہے؟ آپ کو لگی ہے. تو کیل ٹھوکتے ہوئے آدمی کو چوٹ لگ سکتی ہے، لیکن اسکرو ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو صرف ٹائٹ کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے چوٹ نہیں لگ سکتی انسان کو، اور بہت سلولی اس کو آپ ٹائٹ کرتے ہیں، اور اسکرو بہت مضبوط ہوتا ہے، اتنی آسانی سے نکلتا نہیں ہے. تو سب سے پہلا اسکرو کیا ہے لرننگ کا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا گیا کہ جی آپ تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، میڈیکل ڈاکٹر ہیں، آپ لیکچر دیتے ہیں ہزاروں لوگوں کے سامنے اور ریفرنس دیتے ہیں، فلاں کتاب میں یہ لکھا، فلاں کتاب میں یہ لکھا. جیسے آپ کے ہاں قاری اسد اللہ صاحب ہیں، وہ قرآنی کمپیوٹر کیسے بتاتے ہیں، ایسے ہیں نا. تو ان سے پوچھا کہ بھئی کیا آپ کے پاس کون سا ایسا میتھڈس ہے، کون سا ایسا ٹول ہے کہ جس سے آپ یہ سب چیزیں یاد رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ جو تقریر مجھے کرنی ہوتی ہے 10,000 کے مجمع کے سامنے، 1 مہینے بعد میں اس کو 1 مہینہ پہلے سے 10 20 30 40 50 100 200 400 500 1000 2000 پورا مہینہ اس تقریر کو صبح دوپہر شام کرتا ہوں. اس کو ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ اذا تکرر فی القلب. آپ حضرات میں سے کوئی جماعت میں گیا ہے؟ کبھی جماعت میں گئے آپ حضرات؟ یا سارے ہی جو ہے سب جاتے ہیں؟ جماعت کے اندر خصوصی گشت ہوتا ہے. امیر صاحب کہتے ہیں کہ بھئی جس کا بیان ہے اس کو خصوصی گشت پہ بھیجو. کیوں؟ کہ وہ خصوصی گشت میں جا کے لوگوں کو دعوت دے گا، جب آ کر بیان کرے گا تو اس کے بیان میں کیا ہوگا؟ پختگی ہوگی. تو پہلا اسکرو کیا ہے؟ پہلا اسکرو یہ ہے کہ آپ جب پڑھتے ہیں، جب بھی انسان پہلے کیا کرتا ہے؟ کسی چیز کو پڑھتا ہے. سب سے پہلا اسکرو یہ آپ نے پڑھا. اور دیکھیں لرننگ ہاؤ ٹو لرن ایک کورس ہوتا ہے کہ کیسے پڑھا جاتا ہے، کیسے مطالعہ کیا جاتا ہے. تو آپ اگر مطالعہ کر رہے ہیں اور مطالعہ کرتے وقت اگر آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سرسری مطالعہ کر رہے تھے اور بہت سارے ایسے الفاظ تھے جن کے معنی آپ کو نہیں پتہ تھے اور آپ ان کو پڑھتے ہوئے گزرے تو دماغ پہ بوجھ ہوا، کیونکہ ان کے معنی دماغ کو پتہ نہیں ہے. اب دماغ کو جب بوجھ ہوا تو آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا. وہ اس لیے ہوا کہ اب دماغ کنفیوز ہو گیا ہے کہ یہ پڑھ کیا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ پڑھیں تو پڑھتے وقت پورا دھیان، پوری توجہ آپ کی اس عبارت کی طرف ہونی چاہیے، چاہے وہ اردو کی ہو، چاہے وہ انگلش کی ہو، چاہے وہ عربی کی ہو، کسی بھی زبان کی ہو، چاہے وہ قرآن کا صفحہ کیوں نہ ہو. اگر آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو پورا دھیان آپ کا اس کی طرف ہونا چاہیے. اگر کسی لفظ کا مفہوم آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، معنی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ ڈکشنری رکھیں اور اس ڈکشنری سے اس کے معنی کو نکالیں کہ بھئی اس کے معنی کیا ہے. جب آپ کو اس کے معنی آنے لگ جائیں گے تو آپ جب پڑھیں گے تو بات آپ کو سمجھنا شروع ہو جائے گی. تو پہلا درس آپ حضرات، میں جو آپ حضرات کو دے رہا ہوں، جو میری زندگی کا ایک روز کا جو معمول ہے کہ آپ مطالعہ کریں، پڑھیں اور پڑھیں، اور یہ نہ سوچیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے پڑھیں. یعنی یہ مفتی زبیر صاحب روشن خیال آدمی ہیں، وسیع الظرف آدمی ہیں. اگر آپ کو اخبار جہاں بھی پڑھنی ہے وہ بھی پڑھیں، اگر آپ کو ڈائجسٹ پڑھنے ہیں وہ بھی پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور. کیونکہ ہر وقت اگر آپ اپنی درسی کتابیں پڑھیں گے تو آپ اکتا جائیں گے کہ سارا دن مدرسے میں بھی پڑھو، رات کو بستر پہ بھی جا کے یہ پڑھو، تو بستر پہ جا کے آپ کچھ اور پڑھ لیں اور فارغ وقت میں کچھ اور پڑھیں. لیکن پڑھنے کی عادت ڈالیں. جس طالب علم میں پڑھنے کی عادت ہوتی ہے اور پڑھنا بھی صحیح طریقے سے، تھوڑا پڑھے، تو وہ میں کہتا ہوں پوری دنیا کے اندر وہ کبھی مار نہیں کھا سکتا.
اور اس سے لوگ سوال پوچھیں گے، وہ ہر چیز کا جواب دے گا کیونکہ اس کا مطالعہ وسیع ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے آپ پڑھیں، یہ پہلا اسکرو ہے۔ آپ دوسرا اسکرو کیا ہے کہ آپ اس کو لکھیں۔ کیا کریں؟ لکھیں۔ جب آپ اس کو لکھتے ہیں تو وہ اور زیادہ آپ کے دماغ میں وہ چیز نقش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا اسکرو کیا ہے کہ تکرر، اس کو بتائیں لوگوں اور تکرار کریں۔ تو یہ 3 اسکروز ہو گئے۔ اور ہمارے ہاں جو چوتھا جو اصول میں کہتا ہوں جو اسکرو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر درس میں شریک ہوتے ہیں اور چھٹی نہیں کرتے اور پورا سال آپ مطالعہ بھی کرتے ہیں، درس میں شریک بھی ہوتے ہیں پورے دھیان کے ساتھ، لیکن ابھی شیطان کیا کرے گا؟ وسوسے ڈالے گا، ادھر دماغ لگائے گا، ادھر دماغ لگائے گا، دوستیاں کروائے گا اور گھومنا پھرنا، تو وہ ساری زندگی ہوگا۔ لیکن یہ جو وقت ہے یہ وقت کبھی بھی زندگی میں نہیں آئے گا، تو اس کی آپ نے قدر کرنی ہے۔ تو چوتھا جو ہے وہ کیا ہے کہ درس کی چھٹی نہیں کرنی۔ دیکھیں کیا ہوتا تھا جب پڑھائی کا زمانہ تھا تو آپ میں 2 قسم کے طلباء ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ طالب علم ہوتا ہے جو امتحان کی رات کو پوری رات جاگ کے پڑھتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آپ میں سے وہ کون ہے جو پوری رات جاگ کے پڑھتا ہے؟ بتائیں بھائی کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ امتحان سے پہلے کوئی تیاری نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا۔ آپ تو کہہ رہے نہیں کرتے، امتحان سے پہلے تیاری نہیں کرتے آپ؟ پوری رات کا مطلب بھائی اب علماء کے سامنے بیٹھا ہوں بھائی، اگر 3/3 رات جاگ لی تو اس کا مطلب پوری رات ہی ہوتا ہے۔ کوئی آدمی بھی صبح فجر تک نہیں جاگتا، 2 بجے تک 3 بجے تک ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ارے ایسا نہ کرو یار، ایسا ہوتا ہے۔ اور کچھ طالب علم آپ میں ایسے ہوں گے جو آرام سے عشاء کی نماز پڑھ کے کھانا کھا کے سو رہے ہوں گے، ایسے بھی ہوتے ہیں نا۔ یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کو پڑھی نہیں ہوتی، وہ کہتے دیکھی جائے گی یار، پاس ہو گئے تو کیا، فیل ہو گئے تو کیا ہے۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے پورا سال پڑھا ہوتا ہے تو ان کو فکر ہی نہیں ہوتی۔ تو جو مجھ جیسے ہوتے ہیں جو رات کو جاگتے ہیں وہ صبح کیا کرتے ہیں، آنکھیں سجی ہوئی ہوتی ہیں، اور جو ہے ہم کیا کرتے تھے امتحان ہال میں جانے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھتے تھے، دعا مانگتے تھے یا اللہ جو رات کو پڑھا ہے وہی امتحان میں آ جائے، اور پھر امتحان ہال میں بیٹھ کر یاسین پڑھ کے دم کرتے تھے، 3 دفعہ سورہ علم نشرہ پڑھتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے، اور پھر آنکھیں بند کر کے پرچہ کھولتے تھے اور سب سے آخری والا سوال پڑھتے تھے کہ یار اس سے شروع کرتے ہیں، اگر یہ آتا ہوگا تو سارے آتے ہوں گے۔ تو آپ میں سے کوئی ایسا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ سارے یہی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا بھائی۔ تو ہم بھی یہی کرتے تھے۔ تو اس کا پھر نقصان ہوتا ہے، کیونکہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ علم پائیدار نہیں ہوتا۔ وہ امتحان کے لیے آپ نے دیا، امتحان میں آپ ممتاز آ جائیں گے، جید جداً آ جائیں گے، آپ کے نمبر اچھے آ جائیں گے، لیکن جب امتحان ختم اور وہ علم بھی ختم۔ لیکن اگر آپ روزانہ پڑھیں گے، تھوڑا پڑھیں گے تو وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ ایک بات یہ عرض کرنی تھی۔ دوسرا، ہر کلاس کے اندر 2 قسم کے طالب علم ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں صوفی۔ تو آپ کی کلاس میں کتنے صوفی ہیں بھائی؟ کتنے صوفی ہیں؟ نہیں ایسے نہیں، ہاتھ کھڑا کرے۔ کون کون صوفی ہے؟ اچھا وہ اپنا ہاتھ تو کھڑا نہیں کرے گا، جو صوفی ہے اس کی طرف کہیں گے یہ صوفی ہے۔ دیکھو یہ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اچھا بھائی صوفی کس کو کہتے ہیں بتاؤ؟ امتحان تم لوگوں کا صوفی کس کو کہتے ہیں؟ بس ہر وقت کتاب، تہجد، نوافل، زیادہ بات نہیں کرنا، ہنسنا نہیں، مذاق نہیں کرنا، چھپ کر۔ ہم لوگ کیا کرتے تھے رات کو جب ہوتا تھا نا تو میں دوست کو بولتا تھا یار پٹیل پڑا کڑھائی کھانے جا رہے ہیں، میری جگہ تو لبیک کہہ دیو۔ تو آپ کے یہاں کوئی لبیک کہتا ہے دوسرے کی جگہ؟ نہیں، وہ کیونکہ ماحول ڈیفرنٹ ہے۔ ہمارا جو ہے نا سب پہلے وہ ہوتا تھا۔ اچھا ہمارے استاد تھے ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب، تو وہ ان کی ایک عادت تھی، وہ کہتے تھے کہ بھائی میرے بعد جو کلاس میں داخل ہوگا وہ خود بخود کھڑا ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ خود بخود کھڑا ہو جائے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ استاد جی جا رہے ہیں تو میں ان کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں۔ اب وہ کہتے تھے نہیں، میرے سے بعد میں جو بھی داخل ہوگا، وہ کلاس میں آتے تھے کہتے تھے بھائی میرے بعد جو بھی کلاس میں داخل ہوا ہے سب کھڑے ہو جائیں۔ اب وہ بخاری ہمیں پڑھاتے تھے، اب بخاری کتنی بڑی ہوتی ہے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ جا رہے تھے تو میں پیچھے پیچھے تھا۔ اب میں نے کہا یار اب میں کیا کروں؟ استاد کا ادب یہ ہے کہ جو ہے پیچھے پیچھے جاؤں اور ان کے بعد داخل ہوں تو پھر تو وہ کھڑا کر دیں گے، اور بیت بھی یہ ہے کہ ان کو پھلانگ کے آگے چلا جاؤں۔ گیٹ تک گیا، جیسے ہی وہ جوتی اتارنے لگے میں نے چھلانگ ماری اندر، ان سے آگے بیٹھ آگے بیٹھ گیا۔ اب وہ آئے کلاس میں آگے بیٹھے،
آپ کہنے لگے بھائی میرے بعد جو آئے تھے وہ کھڑے ہو جائیں. تو جو لڑکے بعد میں آئے تھے سارے کھڑے ہو گئے. تو کہا اچھا اور جو چھلانگ مار کے آیا تھا وہ بھی کھڑا ہو جائے. تو میں بھی کھڑا ہو گیا. اچھا جو میرے بعد داخل ہوئے تھے وہ تو کلاس میں کھڑے رہے, جو چھلانگ مار کے آیا تھا وہ باہر کھڑا ہو جائے. تو میں بخاری لے کے باہر کھڑا ہوا ہوں, اور جو ہے وہ اپنا سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا یہ. تو یہ جو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو صوفی نہیں کہا جاتا نا, لیکن آپ حضرات میں ماشاءاللہ صوفی بھی ہوں گے اور ماشاءاللہ شرارتی بچے بھی ہوں گے, اچھی بات ہے. اور طلبہ ہوتے ہیں, چاہے وہ یونیورسٹی کے ہوں چاہے وہ مدرسوں کے ہوں, طلبہ ہوتے ہیں. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں میں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب ایک آپ عبد الوہاب آپ کی طرح فرش پر بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر پڑھ کے پوری دنیا کے اندر کام کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پہچان دے سکتے ہیں, اللہ اس سے کام لے سکتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ سب سے بھی لے سکتے ہیں. لیکن اس کی ایک شرط ہے, اب وہ شرط آپ نے پوری کرنی ہے. آپ میں فرسٹ کون آتا ہے؟ فرسٹ بتائیں, آپ کی کلاس میں اول کون آتا ہے؟ خود ہاتھ کھڑا کر بھائی ذرا, کون آتا ہے؟ ماشاء اللہ پوری کلاس میں واسکٹ بھی انہوں نے پہنی ہوئی ہے. یہ ہر وقت تیار ہیں کہ کسی وقت بھی مجھے انعام ملے گا, واسکٹ پہن کے آئے ہوئے ہیں. یہ فرسٹ آتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بات میں جو بتا رہا ہوں آپ میری اس بات کو سن لیں. دیکھیں ہمارے ساتھ جب میں نے دورہ کیا تو 550 لڑکے تھے کلاس میں. کتنے؟ 550. اور آپ کے کتنے لڑکے ہیں آپ لوگ؟ 120 اور 550. صرف گزارش یہ کرنی ہے کہ آپ کی کلاس میں بھی کوئی لڑکا ہوگا جو استاد کو تنگ کرتا ہوگا, جو کہتا ہوگا آج استاد مطالعہ کر کے نہیں آئے, استاد کو چھیڑتا ہوگا کہ نہیں اس کا مطلب ایسے نہیں ایسے ہے. کوئی ہوگا نا, کوئی تو ہوگا جو کہتا ہوگا یار میں زیادہ استاد سے زیادہ سمجھدار ہوں, مجھے زیادہ پتہ ہے. لڑکے ہوتے ہیں ایسے. تو ہماری کلاس میں بھی تھے. میں ایک دن اورنگی ٹاؤن میں جا رہا تھا اپنی گاڑی میں, تو ایک صاحب ٹیکسی میں مجھے اوورٹیک کر رہے ہیں. میں ڈر گیا, میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں کوئی چھیننے والا ہے, کیا کرے گا. جب وہ بہت قریب لا کے مجھے یوں سلام کرے اور یوں کرے عبد الوہاب, میں بڑا پریشان. میں نے گاڑی روکی اور گاڑی روک کے وہ آیا, ملا گلا. میں نے کہا یار تم ٹیکسی چلا رہے ہو؟ اچھا ٹیکسی چلانا کوئی عیب کی بات ہے؟ بھائی ٹیکسی چلانا کوئی بری بات ہے؟ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن ایک لڑکا جو پوزیشن ہولڈر ہو اور جو بہت ذہین ہو چلا رہا ہے, تو میرے لیے یہ ایک شاکنگ وہ تھا. میں ایک دم شاک. میں نے کہا یار تم ٹیکسی کیوں چلا رہے ہو؟ کہنے لگا یار بس حالات ایسے ہو گئے, مجبوری ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بہت سارے ریزن اس نے دیے. لیکن میں نے جو نتیجہ نکالا, میری کلاس میں جتنے لڑکے استادوں کو ڈس رسپیکٹ کرتے تھے, استادوں کے ساتھ بے احترامی کرتے تھے, اللہ نے ان سب کو محروم کر دیا. اللہ نے ان سے کسی سے کام نہیں لیا. اور وہ طلبہ جو استادوں کا ادب کرتے تھے, احترام کرتے تھے, محبت کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان سارے طلبہ سے جو ہے کام لیا. اللہ کے ہاں جو ہے وہ قابلیت نہیں ہے, اللہ کے ہاں قبولیت ہے. تو آپ سب اللہ کے ہاں اپنے آپ کو قبول کروائیں. جب اللہ کے ہاں قبولیت ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ قابلیت بھی دے دے گا, اللہ آپ کو مقام بھی دے دے گا, اللہ پھر آپ سے کام بھی لے گا. تو انشاءاللہ آپ اپنے اساتذہ کو ڈس رسپیکٹ نہ کریں, ان کا عزت کریں, ان کی احترام کریں اور ان سے محبت کریں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے گا. جیسے صحابہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ کون ہے؟ اس امت کے جو محدث ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں, اور اس امت کے مفسر ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. اور یہ دونوں شخصیات حضور کی خدمت کیا کرتے ہیں. تو لہذا علم ملے گا آپ کو, مقام ملے گا کس چیز سے؟ اساتذہ کا احترام کرنے سے اور ان کی رسپیکٹ کرنے سے, ان سے محبت کرنے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات سے کام لے گا. اور بس یہ چند باتیں تھی جو آپ حضرات سے شیئر کرنی تھی. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو برکت عطا فرمائے. آخر میں پھر میں مفتی صاحب کا, ان کے والد صاحب کا, ان کے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ہمارے اسد ایوب کا کہ ماشاءاللہ انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں اگر آپ نے صفحہ نہیں دیکھا تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا. تو انہوں نے بھی مجھے بہت ترغیب دی, اور میں یقینی طور پر یہاں آ کے بہت خوش ہوا ہوں. اور میں آپ حضرات سے ایک وعدہ کرتا ہوں, آپ حضرات مجھ سے ایک وعدہ کریں. میرا آپ حضرات سے کیا وعدہ ہے؟ میرا آپ حضرات سے یہ وعدہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے, اللہ نے بہت کچھ دیا ہے, بہت کچھ دیا ہے. اور سب سے بڑی دولت اللہ نے مجھے جو دی ہے وہ پوری دنیا کے اندر میرے ہزاروں لاکھوں دوست ہیں, اور ان دوستوں میں آپ حضرات کا آج اضافہ ہو گیا.
اور جن سے میرا تعلق ہوتا ہے، جو میرے دوست ہوتے ہیں، میں مسجد نبوی جاؤں، مسجد اقصیٰ جاؤں، بیت اللہ جاؤں، جہاں جاؤں ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تو ان سے راضی ہو جائے، اللہ تو ان سے کام لے۔ اور جب میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں تو آپ نے مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، درس میں بخاری شریف کے درس کے اندر بیٹھ کر جو ہے جہاں پہ بھی بخاری شریف کا درس ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جب طلبہ وہاں پر جو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ حضرات میرے لیے بھی دعا کریں، میرے بڑے بھائی صاحب جو MN ہیں، پارلیمانی سیکرٹری ہیں مذہبی امور کے، ان سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خیر کا، حق کا کام لے لے۔ تو انشاءاللہ کریں گے آپ حضرات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارے جامعہ کے اندر ہی ایک ٹرسٹ قائم ہے صفا ٹرسٹ کے نام سے، تو طالب علم ساتھیوں میں سے کچھ ساتھیوں نے بہت ہی مختصر سا ایک گفٹ اپنے طلباء کے ٹرسٹ کی طرف سے تیار کیا ہے، تو میں دور حدیث کے امیر صاحب اور مولوی فضل الرحمان صاحب ان سے کہتا ہوں کہ وہ آ کر کے اپنا گفٹ جو ہے صفا ٹرسٹ کی طرف سے اپنے طالب علموں کی طرف سے جناب حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کریں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ نام آپ یہ فضل الرحمان ہے جو پاکستان کی سطح پر وفاق مدارس میں دوسری پورے پاکستان درجہ سابق میں متوسطہ میں، پھر اگلے درجات میں بھی، اگلے درجات میں سے کئی سالوں کے اندر اس درجات کی مکمل کرتا رہا، ایک نمبر سے رہ گئی۔ بہت شکریہ، بہت یہ صاحب کی گاڑی چل رہی ہے۔ بھائی احمد صاحب کی خدمت میں بھی ایک مختصر سا گفٹ ہے، آئیے۔ بھائی اسد ایوب صاحب